أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو نئے سبق کی طرف چلتے ہیں. آج ہم نے قراءۃ القرآن کی، قرآن الکریم کی قراءت جو ہے اس کی کیفیتیں بیان کرنی ہے. قرآن کریم کی تلاوت کی کیفیات، یعنی کس طرح پڑھنا ہے، تیز پڑھنا ہے، درمیانی رفتار میں پڑھنا ہے، یا بالکل ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے. تیز پڑھنے کو اور درمیانہ پڑھنے کو اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کو کیا کہتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. راجہ صاحب یہ دیکھیے، یہ اوپر کی لائن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ نمبر 1، راجہ صاحب، حاجی صاحب آپ ہیں؟ جی یہ نمبر، یہ راجہ صاحب آپ کدھر چلے گئے؟ یہ دیکھیے ذرا. مائک بند کیا سنا جی آپ کے خوف سے. آپ تو اچھا، کہتے ہیں مائک بند کرو تو پھر یہ بتائیے یہ کیا لکھا ہوا ہے نمبر اوپر کی؟ نمبر 1 ترتیل، نمبر 2 حدر، نمبر 3 تدویر. یہ 3 چیزیں ہیں، ترتیل، حدر، تدویر. یہ ہمارے جو ہے نا بر صغیر میں ترتیل کا معنی اور ہے، حدر کا معنی اور ہے، تدویر کا معنی وہ ہم جو یہاں ہیں وہ بیان کر رہے ہیں. اچھا، ویسے دوسرے عرب میں مرتل کہتے ہیں جیسا وہ تراویح میں پڑھتے ہیں، اور اسی طرح مجود کہتے ہیں جیسا وہ، یعنی بالکل ان کی جو اصطلاحات ہیں اور ہیں. میں وہ اصطلاحات ہم بیان کر رہے ہیں جو ہمارے بر صغیر میں. تو پہلی کیفیت ہے ترتیل. پڑھیے ذرا راجہ صاحب. ترتیل، نمبر 2 حدر، نمبر 3 تدویر. اچھا، پہلی کیفیت ترتیل. قرات قرآن کریم کی پہلی قرات ایسے دے، قرات قرآن کریم کی ایسے بولیے جی. قرات قرآن کریم کی پہلی کیفیت جسے ترتیل کہا جاتا ہے. ترتیل میں کلمات کو درست اور حروف کو صحیح ادا کیا جاتا ہے، اور ہر حرف کی ادائیگی میں تجوید کے تمام تقاضوں کو ملحوظ رکھا جائے. اور اس کی تکمیل اس طرح ہوگی کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کیا جائے، اور ان کی تمام صفات کو مکمل ادا کیا جائے، اور تمام حروف کو مکمل اور علیحدہ علیحدہ پڑھا جائے. وہ اس طرح کہ ہر حرف ایک دوسرے سے ممتاز ہو، اور ان میں سکون اور تشدید کی وضاحت ہو. حمزہ کی تحقیق اور غنہ کو مکمل ادا کیا جائے، اور حرکات کی مکمل ادائیگی کا لحاظ رکھا جائے، اور ان احکام کی مکمل پابندی کی جائے جن کی ائمہ تجوید نے وضاحت فرمائی ہے، جیسے اظہار، ادغام، تفخیم، ترقیم، نیز جائز اور ممنوع کا خیال رکھا جائے. اچھا، اس کو ہمارے ہاں ترتیل کہتے ہیں. جیسے بندہ مجالس میں پڑھتے ہیں نا، محافل میں قراء پڑھتے ہیں، تو اسے ترتیل ہم کہتے ہیں. لیکن ترتیل کا اگر ہم قرآن کریم کے ورتل القرآن ترتیلا سے کی طرف نسبت کریں تو اس کے اندر یہ جو اس کے اندر آپ کو ابھی وضاحت کی گئی ہے نا،
تو یہ اس کے متعلق یہ ہے کہ ترتیل میں کلمات کو درست اور حروف کو صحیح ادا کیا جائے. تو کلمات کو تو درست اور صحیح ادا کرنا تو تدویر میں بھی ہوگا، حدر میں بھی ہوگا، لیکن اس میں کیونکہ اس میں بہت زیادہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جاتا ہے، ہو سکتا ہے آدھے گھنٹہ ایک رکوع میں آدھا گھنٹے لگ جائے، تو حدر میں تو آدھا گھنٹے میں لوگ آدھا پارا پڑھ لیتے ہیں، پون پارا پڑھ لیتے ہیں. تو اس میں کلمات کو درست و ٹھہر ٹھہر کر اور ہر حرف کی ادائیگی میں تجوید کے. آپ نے دیکھا ہوگا کسی وقت کسی ویڈیو کو یہ ٹی وی والے یا دوسرے دکھاتے ہیں نا، تو بالکل وہ سلو موشن وہ تاکہ مکمل طور پر کوئی چیز جو ہے وہ نظر سے اوجھل نہ ہو جائے. تو ترتیل کے اندر تجوید کے تقاضوں کو ترتیل کے اندر ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے، ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کیا جاتا ہے. تو اس کی تمام صفات جہاں پر حمس ہے یا جہر ہے، شدت ہے، رخاوت ہے، اصطلاح ہے، استفال ہے، اطباق ہے، انفتاح ہے، اطلاق ہے، اسمات ہے، غیر متضادہ میں صفیر ہے، غنہ ہے، اسی طرح استطالت ہے، تفشی ہے، مشابہت تکرار ہے، صفیر ہے. تو ان تمام کو ادا کیا جاتا ہے. پھر صفات عارضہ، نون ساکن کے ادغام، اخفاء، اظہار اور اقلاب، میم ساکن کا ادغام، اظہار، اخفاء، را کے پر اور باریک ہونے کے قاعدے، حمزہ کے قواعد، اجتماع ساکنین کے اندر جو حرکات دی جاتی ہیں اس کی طرف توجہ رکھنا، ہائے ضمیر کے اوپر توجہ رکھنا، مدات کی مقدار کا دھیان رکھنا، وقف کے طریقوں کے مطابق وقف کرنا، یہ تمام چیزیں ترتیل کے اندر آ جاتی ہیں. ہر حرف ایک دوسرے سے ممتاز ہو جاتا ہے، سکون اور تشدید کی وضاحت ہو جاتی ہے، حمزہ کی تحقیق اور غنہ کو مکمل ادا کیا جاتا ہے. تو ان چیزوں کو جیسے میں نے ابھی پورا آپ کو یہ بتا دیا ہے، تقریباً تجوید یہی ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے کہ مخارج سے شروع ہوتی ہے کہ حروف کے مخارج، پھر اس کے بعد صفات لازمہ، متضادہ، صفات لازمہ، غیر متضادہ، مخارج 17 ہیں، صفات لازمہ متضادہ 10 ہیں، صفات لازمہ غیر متضادہ 7 ہیں، صفات عارضہ کے حروف او یرملان ہیں، یعنی سب سے پہلے الف کا پور کا باریک ہونے کا قاعدہ، لام کا پور اور باریک ہونے کا قاعدہ، را کا پور اور باریک ہونے کا قاعدہ، نون ساکن کے 4 احوال، میم ساکن کے 3 احوال، را کے 2 احوال. اس کے بعد ادغام کی کیفیات جو 5 بیان کی ہوئی ہے، ادغام تام، ادغام ناقص، ادغام صغیر مثلین تام، ادغام صغیر، ادغام صغیر متجانسین ناقص، ادغام یعنی 5 ادغام کبیر کو ڈال کر بنتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب اجتماع ساکنان آتا ہے، ہائے ضمیر آتا ہے، پھر اس کے بعد مدات کی جو اصلی اور فرعی کی 9 قسمیں ہیں، اور اس کے بعد وقف کا جو طریقہ ہے. تو یہ تجوید اتنی ہے جتنی میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. اب دوسری کیفیت ہے حدر. پہلی کیفیت ترتیل، دوسری ہے حدر. حاجی صاحب ذرا پڑھیے دوسری کیفیت حدر. دوسری کیفیت حدر، قرأت قرآن کریم کی وہ کیفیت جس کو حدر کہا جاتا ہے یہ ہے کہ قرأت میں تیزی ہو اور اس کے ساتھ قواعد اور احکام تجوید کا ترتیل ہی کی طرح پورا اہتمام کیا جائے. یعنی حدر سے تیز آپ نہیں پڑھ سکتے. حدر جو ہے نا، حدر اس سے آپ زیادہ تیز نہیں پڑھ سکتے. آپ تراویح میں، شبینہ میں، محافل شبینہ میں، یا جب آپ بچے کی منزل بچوں کی سنتے ہیں یا کسی کو منزل خود سناتے ہیں تو وہ حدر میں ہوتی ہے. اور اس کی کیفیت یہ ہے، میں بھی آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث
واللہ غالب على امره ولكن اکثر الناس لا يعلمون ولما بلغ اشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. جی یہ حدر ہے. اس کیفیت میں پڑھیے ذرا راجہ صاحب. حاجی صاحب آپ پڑھ رہے تھے, پڑھیے. اس کیفیت میں امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ بقیہ ائمہ قرات کے نزدیک مد منفصل میں کسر یعنی ایک الف جائز ہے, اور امام حفص علیہ رحمہ نے وقف کی حالت میں مد لین عارض اور مد عارض وقفی میں کسر کو پسند اور جائز فرمایا ہے. میں ذرا آپ کو اس کی تفصیل بتا دوں. آپ نے پڑھا ہے نا کہ مد عارض وقفی میں طول توسط قصر اور مد لین عارض میں قصر توسط طول, یہ آپ نے پڑھا ہے نا. جی جی. مد منفصل میں مد قصر بھی جائز ہے اور توسط بھی جائز ہے, طول جائز نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ پڑھتے ہو نا حدر تو پھر مد منفصل میں قصر کریں اور مد لین عارض میں اور مد عارض وقفی میں قصر کریں. اور اگر آپ پڑھتے ہیں تدویر تو پھر مد لین عارض منفصل اور مد عارض وقفی میں توسط کریں. اور اگر آپ پڑھتے ہیں ترتیل تو پھر مد لین عارض اور مد عارض وقفی میں آپ طول کر سکتے ہیں, اچھا لگتا ہے کہ مد کے اندر پھر جب لمبی مد کریں گے لہجہ لگائیں گے تو خوبصورت لگے گا, اور مد منفصل میں توسط ہی چلے گی. یہ پڑھیے سب پھر اس کیفیت میں. اس کیفیت میں امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ بقیہ ائمہ قرات کے نزدیک مد منفصل میں کسر ایک الف جائز ہے, اور امام حفص علیہ رحمہ نے وقف کی حالت میں مد لین عارض اور مد عارض وقفی میں کسر کو پسند اور جائز فرمایا ہے. اور قاری قرآن پر اس کیفیت یعنی حدر کی ادائیگی میں لازم ہے کہ حروف کی ٹوٹ پھوٹ اور غنہ میں کمی اور تجوید کے کسی حکم میں کوتاہی سے اصل میں قاری کا پتہ ہی حدر سے چلتا ہے. یہ حافظ عمر صاحب ہے نا, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ را کو پر کرنے کے بجائے باریک پڑھ دیتے ہیں, اور قاری عبد المنان صاحب تو ماشاءاللہ جب غنہ کرتے ہیں تو 3 الف کر جاتے ہیں, اور حروف کو جب پر کرتے ہیں تو پر پڑھنے کے وقت وہ اس کو اس طرح کرتے ہیں قالا کو قول, ہونٹوں کو گول کر جاتے ہیں. تو اصل میں بندے کا پتہ ہی ایک دور کو ترتیل میں تو سارے پڑھ لیتے ہیں, محفلوں میں مجالس میں مشق کر لیتے ہیں, لیکن پتہ اس وقت چلتا ہے نا جب پورا پارا پڑھنا پڑے کھڑے ہو کر شبینے میں یا تراوی میں, تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بندہ کتنے پانی میں ہے. تو کسی آدمی کی تجوید کو قرات کو جانچنا ہو, ناپنا ہو, اور اس کو کسوٹی کے اوپر چیک کرنا ہو, تو اس کو اس کی حدر میں یعنی تراویح میں اور جناب والا یہ شبینہ میں اس کو سنیں تو وہاں پر سورہ یاسین نہ پڑھیے جا, اس لیے کہ اگر آپ نے سورہ یاسین پڑھ لی تو پھر پیچھے بہت سے لوگوں کو آتی ہوتی ہے, تو پھر وہ آدمی وہاں گھبرا جاتا ہے. اچھا, یہ ذرا ذہن میں رکھے, میرا بڑا تلخ تجربہ ہے اس معاملے میں. تو بہرحال یہ تو میں نے درمیان میں ویسے ایک مزاحیہ بات کہہ دی. تو یاسین کو زیادہ توجہ سے پڑھیں, اس لیے کہ جب آپ یاسین پڑھیں گے تو سبحان اللہ یاسین کی ویسی بھی بڑی شان ہے, اور لوگ بڑی توجہ سے سنتے ہیں. تو جب لوگ توجہ سے سنتے ہیں تو آپ اچھا پڑھیں گے تو لطف بھی آئے گا. تو ویسے تو پورے قرآن کو ہی توجہ سے پڑھنا چاہیے ماشاءاللہ. اب آئیے ہم تیسری کیفیت تدویر کی طرف چلتے ہیں. جی حافظ عمر صاحب آئیے آپ تدویر دیکھیے. تدویر کسے کہتے ہیں؟ یہ درمیانی کیفیت جب آپ نماز میں پڑھتے ہیں نا, اب نماز میں تدویر کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل
کیدہم فی یہ ہے، یعنی نہ تو ترتیل کی طرح بہت زیادہ ٹھہراؤ ہے اور نہ حدر کی طرح تیزی ہے، بلکہ ترتیل اور حدر کے درمیان ہے۔ حدر کو پڑھتے ہیں آپ تراویح میں اور ترتیل کو پڑھتے ہیں مجالس میں، اور نمازوں کے اندر جب آپ پڑھتے ہیں فرض نمازوں کے اندر قرات جہری کرتے ہیں وہ تدویر کہلاتی ہے۔ جی پڑھیے آپ سب۔ جی تیسری کیفیت تدبیر۔ قرات قرآن کریم کی جس کیفیت کو تدبیر کہا جاتا ہے وہ جس تیزی اور کیفیت کو اطمینان کی تدبیر، درمیانی، پھر پڑھیے، جس کیفیت کو جی تدبیر کہا جاتا ہے، جس کیفیت کو تدبیر کہا جاتا ہے وہ تیزی اور اطمینان کی درمیانی حالت ہے، اطمینان، یعنی ترتیب اطمینان، اطمینان اطمینان کی درمیانی حالت ہے، یعنی ترتیل اور حدر کی درمیانی رفتار کا نام تدویر ہے۔ اس میں بھی ترتیل کی طرح تمام قواعد و احکام تجوید کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ قرات کی اس کیفیت میں امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مد منفصل اور مد متصل میں توسط جائز ہے، اور اس طرح مد عارض لین اور مد عارض وقفی میں حالت وقف پر توسط جائز ہے۔ نوٹ، حالت وقف پر توسط جائز ہے۔ جی حالت وقف پر توسط جائز ہے۔ نوٹ، تدویر تمام ائمہ قرات کا معمول رہا ہے اور امت سے ثابت ہے، اور اکثر اہل ادا کے نزدیک یہی پسندیدہ کیفیت ہے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہے نا سعودی عرب کے لوگ یہ ترتیل کو نہیں پڑھتے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا شریم کو یا سدید کو یا وہ جو امام مدینہ ہیں علی عبد الرحمن الحذیفی، ان کو آپ نے ترتیل میں کبھی نہیں سنا ہوگا، وہ تدبیر میں ہی میں پڑھتے ہیں۔ سب جتنے بھی قرائے مکہ مدینہ منور ہیں، یہ ان کے ہاں جو معمول ہے وہ یہی ان کی پسندیدہ کیفیت ہے۔ لیکن مصری قرا، اور آج کل تو بڑا ایک یہ نکل آئی ہے بدعت کہ جناب ہم نے وہ لہجے سیکھنے ہیں۔ لہجے کو پتہ کیا کہتے ہیں کہ لفظ بھی اور ایجاد کیے ہوئے ہیں کہ جناب ہم نے لہجے سیکھنے، کیا لفظ بولتے ہیں جی لہجوں کو؟ اچھا، تو مصری قرا وہ جو ترتیل کو پسند کرتے ہیں ان کے پاس جی اچھا مصری قرا جو ہیں نہیں مصری قرا کے ہاں ترتیل اچھی پڑھتے ہیں، ان کے پاس تدویر کا کوئی ماحول نہیں ہے ان کا، اور نہ حدر، کیونکہ وہ اکثر لوگ جو حافظ نہیں ہوتے۔ یہ مقامات کہتے ہیں جی، آج کل یہ مقامات سیکھنے ہیں، ان کو مخارج کا پتہ نہیں ہوتا، صفات لازمہ متضادہ غیر متضادہ ان چیزوں کا پتہ کو نہیں ہوتا، اوقاف کا پتہ نہیں ہوتا، معانی کا پتہ نہیں ہوتا، اور یہ مقامات سکھانے اور سیکھنے اکثر لوگ، اکثر سے زیادہ یہ جہالا ہوتے ہیں، ان کا تجوید کے اوپر نہیں ہوتا، سن سنا کر یہ نام یاد کر لیتے ہیں۔ لوگوں کو کیا پتہ ہے کہ یہ مقامات کیا ہیں؟ اجمیوں کو جس طرح عربوں کو نہیں پتا کہ مالکوس کسے کہتے ہیں، جناب بہروی کسے کہتے ہیں، تو ہمیں کیا پتا ہے یہاں ان لوگوں کو کہ کون کی کیفیت، کون سا لہجہ کس ماحول میں پڑھنا چاہیے۔ تو یہ جناب والا جب کہیں جہنم کا تذکرہ ہو تو یہ خوشی کا لہجہ لگا دیتے ہیں، خوشی کا مقامات جو ہیں وہ لگا لیتے ہیں، جہاں جنت کا تذکرہ ہو تو وہاں پر جناب یہ رونے کا ماحول بنا لیتے ہیں۔ تو یہ جہالت ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ تو اب آئیے، یہ ہم پڑھ رہے تھے، یہ پڑھیے ذرا قرآن کی جس کیفیت کو تدویر کہا جاتا ہے، پڑھیے آپ سب۔ قرات حافظ عمر قرآن کدھر گئے ہو بھائی؟ ہاں
بولو. قرآن کریم کی جس کیفیت کو تدویر کہا جاتا ہے وہ تیزی اور اطمینان کی درمیانی حالت ہے، یعنی ترتیل اور حدر کی درمیانی رفتار کا نام تدویر ہے۔ اس میں بھی ترتیل کی طرح تمام قواعد و احکام تجوید کا لحاظ احکام رکھنا ضروری ہے۔ تجوید کا، احکام تجوید، قواعد و احکام تجوید کا. اب سب جی، اردو لکھنا پڑھنا سیکھ لو کم از کم. آپ قواعد و آپ احکام کو اردو بھی، تجوید آپ اردو بھی نہیں پڑھ سکتے. آپ کو چاہیے کہ جب آپ سبق پڑھنا ہوتا ہے وہ اپنے کتاب میں دیکھ کر آیا کیجیے. جی. قواعد و احکام و تجوید کا احکام لحاظ تجوید، رکھنا، قواعد و تجوید احکام کا تجوید. لحاظ ہاں احکام جی. تجوید کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ قرات کی اس کیفیت میں امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مد منفصل اور مد متصل میں توسط جائز ہے، اور اس طرح توسط جائز ہے. توسط جائز ہے، اور اس طرح مد عارض لین اور مد عارض وقفی میں حالت وقف پر توسط جائز ہے۔ نوٹ: تدویر تمام آئمہ قرات کا معمول رہا ہے، آئمہ قرات کا معمول رہا ہے اور امت سے ثابت ہے، اور اکثر اہل ادا کے نزدیک یہی پسندیدہ کیفیت ہے۔ بلکہ بعض جو ہے نا بعمل قراء پرانے، وہ تو جو ہم ترتیل پڑھتے ہیں نا تو اس کے اوپر جناب اونچا اونچا سبحان اللہ ماشاء اللہ تو داد دینا، وہ اس کو بدعت بھی کہتے ہیں اور اس کو ظاہر داری بھی کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس کیفیت میں اس لیے جو داد دی جاتی ہے یہ اور داد نہ دی تو دیا ہے تو اس کے وہ کہتے ہیں ظاہر داری آ جاتی ہے، دکھاوا آ جاتا ہے، تو وہ اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ باہر کیف، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اجازت اس لیے دیتے ہیں کہ اچھا پڑھا جائے، سنا جائے، لوگوں کو لطف آئے گا، تو لوگوں کے دلوں کے اندر قرآن کریم کا ایک شوق پیدا ہوگا، ذوق پیدا ہوگا، لوگوں کو لطف آئے گا، تو پھر وہ بھی قرآن کریم کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ ہم اسی لیے ترتیل کی اجازت بھی دیتے ہیں، محافل بھی کرواتے ہیں، خوبصورت پڑھنے والوں کو بلاتے ہیں اور بلا کر ان کو سنتے ہیں، ان کو داد بھی دیتے ہیں، دام بھی دیتے ہیں۔ جی، مدرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ سوال نمبر 1، قرات قرآن کی تینوں کیفیتوں کا ذکر کیجیے۔ عبد المنان کیا کیا تینوں کیفیت کا نام بولیں؟ جی، سوال تینوں کیفیتوں، ہاں نام بولو۔ ترتیل جی، اور ترتیل اور دوسرا حدر اور تدویر۔ ترتیل کہتے ہیں جیسے ہم مشق کرتے ہیں، حدر کہتے ہیں جیسے ہم تراویح میں پڑھتے ہیں، اور تدویر کہتے ہیں جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ ترتیل اور حدر میں فرق واضح کیجیے، ہم نے واضح کر دیا۔ سوال نمبر 3، تدویر کا معنی بیان کیجیے، اور یہ کہ اس کیفیت میں قاری کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تمام تجوید کی جو قواعد ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اب آئیے آگے جی۔ لحن فی القرآن، قرآن کریم کو غلط پڑھنا۔ پڑھی عبد المنان ذرا۔ لحن فی القرآن، قرآن کریم کو غلط پڑھنا۔ لحن کے معنی غلط اور تجوید کے غلط نہیں کہتے، الغلط غلط والغلط صحیح، کہتے ہیں غلط غلط ہے اور غلط صحیح ہے۔ لحن کے معنی ہے غلط، غلط نہیں ہے۔ الغلط غلط غلط ہے اور غلط صحیح ہے۔ لحن کے معنی غلط، بولیے اب۔ لحن کے معنی غلط اور تجوید کے قواعد کے خلاف پڑھنا ہے۔ جی، لحن کی اقسام۔ اقسام نمبر 1، لحن ظاہر، ظاہری غلطی۔ نمبر 2، لحن غیر ظاہر، پوشیدہ غلطی۔ لحن ظاہر کو لحن جلی بھی کہتے ہیں، لحن غیر ظاہر کو لحن خفی کہتے ہیں۔ آئیے اب آگے۔ لحن ظاہر،
اس سے مراد الفاظ قرآن میں ایسی غلطی ہے غلطی ایسی، پھر وہ آپ نے غلط ایسی غلطی ہے تجوید کے مطابق قرات میں خلل واقع ہوتا ہے. آپ کی آواز کو کیا ہو گیا ہے؟ مائک کو صحیح کریں. جی، اور یہ خلل الفاظ کے حروف میں ہو یا ان کی حرکات میں ہو. کیسا آواز کٹ کے آ رہی ہے؟ اس کی آواز کٹ کے آ رہی ہے، میری تو نہیں کٹ کے آ رہی. نہیں، آپ کے آئین کی آپ صاحب کی آواز کٹ کے آ رہی ہے. حافظ صاحب جو ہے نا یہ بہت غریب آدمی ہیں بیچارے، اتنے غریب ہیں کہ یہ نہیں خرید سکتے یہ کمپیوٹر، یہ موبائل پہ پڑھتے ہیں بیچارے. حاجی صاحب آپ پڑھیے ذرا. الفاظ کی تبدیلی جیسے تو کو تا پڑھنا، یہ ہے حروف کو، ایک حرف کو دوسرے سے بدل دینا. فا کو تا سے، عین کو حمزہ سے، ہا کو ہا سے، قاف کو کاف سے. ٹھیک ہے، آگے جی حرکات کی تبدیلی. حرکات کی تبدیلی زیر والے حروف کو پیش کے ساتھ پڑھنا. انعمتا کو انعمتو وغیرہ پڑھ دینا. ٹھیک ہے. سکنات کی تبدیلی، سکنات کی تبدیلی جیسے جزم والے حرف پر زیر زبر پیش پڑھ دینا. ان کا نام اسی طرح زبر کو کھینچ کر الف بنا دینا، پیش کو کھینچ کر واو بنا دینا، زیر کو کھینچ کر یا بنا دینا. الحمدللہ کو الحمدللہ پڑھ دینا، یا الحمدللہ ایسا پڑھ دینا. تو ہم ماشاءاللہ ہمارے اندر تو میرا ایسا کوئی بھی نہیں ہے پڑھنے والا، لیکن اکثر یہ ہم نے سنا ہے، سنتے رہے ہیں. اب لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. پوری دنیا کے اندر اب یہ جو مجہول تھا اس جہل کو جہل ختم ہو رہا ہے، اور اس کا نام ہے لحن جلی. جی پڑھیے آج سب. یہ کیونکہ اس سے الفاظ میں واضح خلل پیدا ہوتا ہے، اور یہ غلطی قراء کی طرح غلطی نہیں، اور یہ غلطی، اور یہ غلطی قراء کی طرح عوام الناس بھی سمجھ سکتے ہیں. ہاں، کیونکہ یہ لحن جلی ہے نا، تو لحن جلی جو ہے نا وہ عام بندہ بھی سمجھ سکتا ہے. قراء تو سمجھیں گے، لیکن جو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن ان کے ہاں اگر کوئی غلط پڑھنے والا آ جائے، مجہول پڑھنے والا، تو مسلح کے اوپر، تو وہاں پر میں نے خود دیکھا ہے ماشاءاللہ انگلینڈ میں کہ جو خود صحیح پڑھ سکتے ہوں نہ ہوں، لیکن آگے غلط پڑھنے والے کو پکڑ لیتے ہیں کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں. لحن جلی کا حکم کیا ہے جناب؟ لحن جلی کا حکم، ایسی غلطی شریعت میں بالاتفاق جائز نہیں کہ معانی بدل جائے یا معانی بدل جانے کا اندیشہ ہو. ہاں جی، تو لحن خفی کو اب ہم کل پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے آگے ہے ابھی حرام امور. قرآن کریم میں جو حرام امور جو ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کون کون سی چیزیں جو ہیں قرآن کریم میں جائز نہیں ہے. اس کے بعد اختتام الحال المرتحل ہے. اچھا، یہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. تو آئیے اب ہم حدر کی طرف چلتے ہیں. ہاں جی، ہم یہاں سے پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عبد المنان آپ آئیے ذرا، یہاں سے پڑھیے وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا. جی پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. شاباش. اچھا ٹھہریے، شہاب را کو بھی پر کریں، صاد کو بھی پر کریں، پھر پڑھیے. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا.
وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ماشاء اللہ. جی آپ صاحب آپ پڑھیے, حاج صاحب آپ پڑھیے. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى. کون سی آیت ہے جی کر صاحب؟ آیت نمبر 12 سے آگے. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ قاف کو بھی پر کریں, تو کو بھی پر کریں. اور غنہ. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا.
صعد صاد صعد صعد صاد پر نہیں ہوا يسلكه عذابا صعدا يسلكه عذابا صعدا جی راجہ صاحب پڑھیے آپ آگے راجہ صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا اشرک به اشرکونی أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. ذرا آپ ایک دفعہ میرے پیچھے بھی پڑھ لیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا جی بولیے وأن المساجد لله فلا تدعوا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا مع الله أحدا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يدعوه كادوا يدعوه كادوا يدعوه كادوا يدعوه كادوا يدعوه كادوا يدعوه جی كادوا كادوا يكونون عليه لبدا يكونون عليه لبدا عليه نہیں يكونون عليه لبدا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا لكم ضرا ولا رشدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا جی حافظ عمر آپ پڑھیے قل انما ادعو ربی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا صاف کریں دا قل إنما ولا أشرك به أحدا قل إني لا بڑی آگے چلیں قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد پیچھے یہاں سے پیچھے سے نہیں لٹانا آگے سے یہ 5 جو ہوتا ہے نا لفظ لکھا 5
یہ اختلافی آیت ہوتی ہے، کچھ قراء کے نزدیک یہ آیت ہے، کچھ کے نزدیک آیت نہیں ہے، یہاں آپ ٹھہر سکتے ہیں جی ٹھیک۔ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اللہ کے لام سے پہلے کسرہ آ گیا ہے تو یہ اللہ کا لام جو ہے پر نہیں ہوگا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ فَإِنَّ لَهُ سے لیں گے، فَإِنَّ لَهُ سے لیں گے، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا۔ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا۔ بس ٹھہر جیے عبد المنان، یہ آپ عالم الغیب سے ترتیل سنائیں ذرا۔ جی، عالم الغیب، اعوذ اٹھائیے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا شاباش، اٹھاؤ آواز کو۔ إلا من ارتضى من رسول فإنه ومن خلفه رصدا۔ آپ کا مائک غائب ہو گیا تھا، پھر پڑھیے الا من ارتضی، آپ کا مائک غائب ہو گیا تھا، پڑھیے پھر۔ جی، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق اختتام تک پہنچا، انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔